مصر میں ایک 6 سالہ معصوم بچی سڑکوں پر ٹیشو پیپرز بیچ رہی تھی۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ لیے ادھر سے ادھر پھدکتی پھر رہی تھی۔ گاہکوں کو آتا دیکھ کر وہ اپنی چھوٹی سی ٹوکری ان کے آگے بڑھاتی اور سوال کرتی، کیا آپ کو ٹیشو پیپرز چاہیے؟ وہ ایک خاتون کے سامنے سے گزری تو دیکھا کہ وہ عورت رو رہی تھی۔ بچی اس کے پاس رک گئی۔ خاتون نے بھی اشک بہر آنکھوں سے اس پیاری سی بچی کو دیکھا جو چہرے پر مسکراہٹ سجائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس بچی نے اس عورت کو ٹیشو پیپرز کا ایک پیکٹ آفر کیا۔ اس عورت نے بغیر کچھ سوچے سمجھے ٹیشو پیپرز لیے اور اپنے آنسو صاف کرنے شروع کر دیے۔ پھر جب اسے خیال آیا کہ یہ بچی تو ٹیشو پیپرز بیچنے والی تھی، اس نے اپنے پرس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، کچھ پیسے نکالے اور جب پیسے بچی کو دینے کے لیے واپس پلٹی تو دیکھا وہ بچی جا چکی تھی۔ لیکن اس بچی کے مسکراتے ہوئے چہرے نے اس عورت پر ایک عجیب اثر کیا تھا۔ اس کے آنسو رک چکے تھے، اس کا رونا بند ہو گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اچانک سے اس کے دل میں اطمینان بھر دیا ہو۔ وہ عورت اسی حالت میں اپنی گاڑی سے اتری اور قریب ہی پڑے ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے پرس سے اپنا موبائل نکالا اور ایک میسج کیا، میں اپنے کیے پر نادم ہوں، جو کچھ ہوا مجھے اس پر افسوس ہے، آپ جانے دیں، آپ کا موقف درست تھا۔ یہ میسج اس نے اپنے خاوند کو کیا تھا جو اس وقت پریشان حال ایک ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا۔ شوہر کو جب بیوی کا یہ خوشگوار پیغام ملا، اس کے چہرے پر سکون چھا گیا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ان میاں بیوی کے مابین کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا۔ خاوند نے خوشی خوشی ویٹر کو بلایا اور اسے 50 مصری پاؤنڈ پکڑا کر کہا، یہ رکھ لو۔ ویٹر حیرت سے کہنے لگا کہ سر، چائے کی قیمت تو صرف 5 پاؤنڈ ہے۔ وہ شخص بولا، باقی تمہاری ٹپ ہے۔ ٹپ بہت بڑی تھی، اس ویٹر نے اتنی بڑی ٹپ کبھی کسی سے وصول نہیں کی تھی۔ ویٹر کے چہرے پر بھی اب مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ ویٹر اسی خوشی میں سرشار باہر بیٹھی ایک بوڑھی عورت کے پاس جا پہنچا جو فٹ پاتھ پر کپڑا بچھائے چاکلیٹ اور ٹافیاں بیچ رہی تھی۔ اس نے 1 پاؤنڈ کی چاکلیٹ خریدی اور مسکراتے ہوئے اس بڑھیا کو 10 پاؤنڈ پکڑا دیے اور کہا کہ اماں جی، یہ باقی پاؤنڈز بھی آپ کے ہیں۔ ویٹر نے یہ کہا اور جلدی سے اپنے کام پر واپس چلا گیا۔ بوڑھی خاتون بار بار اس 10 پاؤنڈ کے نوٹ کی طرف دیکھ رہی تھی جو اسے یوں ہی مل گیا تھا۔ اب اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی، اس کا دل مارے خوشی کے بلیوں اچھل رہا تھا۔ اس نے زمین پر بچھائے ہوئے اپنے سامان کو سمیٹا اور سیدھی قصاب کی دکان پر جا پہنچی۔ یہ بڑھیا اپنی ایک پوتی کے ساتھ رہتی تھی۔ دونوں کا اس دنیا میں ایک دوسرے کے سوا کوئی نہیں تھا۔ غربت کی وجہ سے ایک عرصہ سے اس دادی اور پوتی نے گوشت نہیں کھایا تھا۔ ان کا گوشت کھانے کو جی تو بہت چاہتا تھا مگر ان کے وسائل اجازت نہیں دیتے تھے۔ آج ان کی خواہش پوری ہو رہی تھی۔ بڑھیا نے گوشت خریدا اور گھر چل دی۔ اماں جی نے بڑی محنت اور شوق سے گوشت پکایا اور اپنی پوتی کا انتظار کرنے لگی۔ وہی تو اس کی کل کائنات تھی۔ آج وہ گوشت کھا کر کتنی خوش ہوگی۔ بڑھیا یہ سوچ کر ہی مسرور تھی۔ وہ اماں جی انہی سوچوں میں گم تھی کہ ٹیشو پیپرز بیچنے والی اس کی پوتی مسکراتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ آج اس بچی کا منا سا دل بہت مسرور تھا کیونکہ اپنی غربت کے باوجود آج اس نے ایک بڑا کام کیا تھا۔ اس نے آج کسی کے آنسو صاف کیے تھے، کسی کے زخمی دل پر مرہم رکھا تھا۔ لیکن اس کی خوشی اور بھی بڑھ گئی جب اس نے دیکھا کہ آج اس کی دادی نے اس کے لیے ایک اعلیٰ قسم کی ضیافت تیار کی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ چھوٹی سی کہانی پسند آئی ہوگی۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بھی اس ٹیشو پیپرز بیچنے والی لڑکی کی طرح مسکراہٹیں تقسیم کریں، لوگوں میں خوشیاں بانٹیں؟ ہمارے نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی اسی جانب فرماتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارا اپنے بھائی کے ساتھ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا بھی صدقہ ہے۔